انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک دن اسے مرنا بھی ہوتا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّہُم مَیِّتُونَ، اے محمد بے شک آپ کو موت آئے گی اور وہ کافر بھی مریں گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے رسول ان منافقین سے کہہ دیں، یہ موت، یہ قتل سے فرار بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، لہٰذا انسان خصوصاً مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی میں موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے تیار رہے، کیونکہ موت اس بات کا بھی فیصلہ کر دیتی ہے کہ مرنے والے نے یہ زندگی کس طرح گزاری ہے اور آخرت کے واسطے کیا تیار کیا ہے۔ نیز اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ ایمانی میں کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو تو موت کی آرزو تمنا کرو۔ وہ اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے کبھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ مومن بندہ موت کا آرزو مند رہتا ہے اور فاسق و فاجر یا کافر آدمی موت سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں محتاجی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی دعا کر سکوں۔ بیماری کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ موت اس لیے پسند ہے کہ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انسان اچھا ہو یا برا، موت بہرحال اس کے لیے بہتر ہے۔ نیک انسان کے لیے سورۃ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے اچھا اجر موجود ہے اور بد اعمال گنہگاروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے سورۃ آل عمران میں، جس کا ترجمہ ہے، ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، ان کے واسطے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے واسطے راحت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، سب سے بہتر مسلمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ دوسرا سوال تھا، سب سے زیادہ عقل مند کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو اکثر موت کو یاد کرتا اور اس وقت کے لیے خود کو تیار کرتا رہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور اسے اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لے، اور نادان فاسق و فاجر وہ ہے جس پر اس کا نفس قابو پا لے اور پھر وہ شخص اپنے نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھے۔